اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ لب پہ ہے تذکیر پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ہاں پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ خوبصورت شعر ہے، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، میں بھکاری ہوں مولا حسن کا، میں بھکاری ہوں مولا حسن کا، صدقے جاؤ ان کی عطا کے، صدقے جاؤ میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ سامعین و حاضرین کی ایک بات یاد رکھنی ہے، دنیا میں پہلے انسان کو جو شرف ملا ہے نا، وہ علم کی وجہ سے ملا ہے۔ گفتگو شروع ہے، پہلے انسان کو جو کائنات میں فرشتوں، جنات، دیگر مخلوقات پر جو رب نے فضیلت دی ہے، جو خالق نے بلندی دی ہے، وہ علم کی وجہ سے ہے۔ تو علم کا منبع و مرکز، علم کا بادشاہ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خوبصورت جملے فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں علم زندگی ہے، علم زندگی ہے، اور عالم مر نہیں سکتا اور جاہل کبھی زندہ رہ نہیں سکتا۔ پتہ نہیں آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، عرض کرنے لگا، حضور میں نے آپ
آپ سے ایک سوال عرض کرنا ہے، مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ علی پاک نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا یہ بتائیں علم بہتر ہے یا دولت؟ علم بہتر ہے یا دولت بہتر ہے؟ تو پیارے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور چلیا تجھے پتہ نہیں ہے علم نبیوں کی وراثت ہے، دولت قارون اور حامان کے پاس بھی تھی، علم نبیوں کی وراثت ہے۔ پھر عرض کرنے لگا جی دوسرے نے اٹھ کے کہا جی علم بہتر ہے یا دولت؟ تو آپ نے فرمایا او چھلیا علم تقسیم ہونے سے بڑھتا ہے، دولت تقسیم ہونے سے کم ہو جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے جی بتائیے علم زیادہ ہے یا دولت بہتر ہے؟ تو علی پاک فرماتے ہیں علم تیری حفاظت کرتا ہے پر تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ شاید بات میں سمجھا نہیں پا رہا کہ جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر کہا ارے علم بہتر ہے یا بتائیے کہ دولت بہتر ہے؟ تو علی پاک فرماتے ہیں ارے علم تیرے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے لیکن دولت تکبر پیدا کرتی ہے۔ پھر آخری بندے نے سوال کیا جی علم بہتر ہے یا دولت بہتر ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں ارے خدا کے بندے علم بندے کو وفادار بناتا ہے لیکن دولت بندے کو بے ادب اور گستاخ بنا دیتی ہے۔ پتہ چلا علم بہتر ہے، اس لیے منبع و مرکز مولا کائنات علی پاک کی ذات ہے، امام عشق و محبت، امام اشاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں پوری کائنات میں دو شخص ایسے ہیں جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ سلونی کا دعویٰ، سلونی کہتے ہیں مطلب جو دل کرتا ہے کچھ نہ ہو۔ ایک بندہ کسی تعلیم کا ماہر ہے نا تو وہ اپنے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ پوچھے گا، تو فرمایا دونوں کا تعلق رجب شریف کے ساتھ ہے۔ فرمایا ایک سلونی کا دعویٰ کرنے والی شخصیت کا نام مولا کائنات علی پاک ہے، اور فرمایا دوسرا جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ سوچے تو صحیح ہے۔ آپ فرماتے پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتی ہو، جو دل کرتے پوچھو مجھ سے۔ اب بات تو بڑی دعوے کی ہے نا، میں یہاں بیٹھ کر کہہ دوں کہ مجھ سے پوچھ لو، مجھے پتا ہوگا تو میں کہوں گا نا مجھ سے پوچھ لو۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں زمین و آسمان، شرق غرب، ہر چیز ہر جگہ کی جو چیز تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں بتاتا چلا جاؤں گا۔ اگلا جملہ سنیے، میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے اللہ رب العزت نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 72 حصے علم رب نے عطا فرمایا ہے۔ اب میں یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں سامعین و حاضرین، جملہ یہ دینا چاہتا ہوں، آپ سوچیں وہ شخص جس کے پاس صرف کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جو حضرت ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا کہتا ہے قبل ایت کا الیک ترفق، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لاتا ہوں، کس کے پاس؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، ارے جس بندے کے پاس کتاب سا تھوڑا سا علم ہے اس کا مقام تو یہ ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کے آ سکتا ہے، تو جس کو رب کائنات نے 72 حصے علم دیا ہے اس علی پاک کا شان اور مقام کیا ہوگا؟ سوچے صحیح اس پر، رب نے ان کو کتنی طاقت اور شان عطا فرمائی ہوگی، وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی نے ایک جملہ بولتے ہیں بڑا خوبصورت، آپ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی عطا سے میں جانتا ہوں کیا؟ کہتے ہیں میں قرآن کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے باطن کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کی مکی آیات کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کی مدنی آیات کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا میں قرآن کے نزول کے وقت کو بھی جانتا ہوں، میں آیات کی شان نزول کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن جو میدان میں نازل ہوا اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس قرآن کو بھی جانتا ہوں جو گھر میں نازل ہوا۔ فرمایا میں ان آیات پاک کو بھی جانتا ہوں جو گرمی میں نازل ہوئی ہے، میں ان آیات پاک کو بھی جانتا ہوں جو سردی میں نازل ہوتی ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے،
کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا خالق کائنات نے نبی کبیر کو بڑا مقام دیا ہے، بڑی شان دی ہے۔ اس واسطے تو دوستا علی کا ذکر کرنے والے علی کا ذکر کرتے ہیں۔ غدیر خون کے موقع دیتے میرے کریم نبی نے فرمایا لیا عورت کتنے گیا علی، ساری دنیا کھڑی سی باقی بھی جید صحابہ کرام، ابو بکر جیسی ہستیاں، عمر جیسی ہستیاں، عثمان جیسی ہستیاں۔ فرمایا آئین علی ابن ابی طالب، کدھر ہے علی؟ قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو پکڑا، پکڑ کر ہاتھ کو پکڑ کر ایسے بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی جن مولا، ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دو دیہاتی بندے آتے، پینٹو بندے، جھگڑا تھا، آئے قریب، ان میں کوئی کسی معاملے کا فیصلہ کروانا تھا، جملہ سننے فیصلہ کروانا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک کو کہتے ہیں مولا کائنات ان کا فیصلہ کر دیجئے، مولا کائنات ان کا فیصلہ کر دیجئے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور بول کے کہتے ہیں جی انہوں نے فیصلہ کرنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے اٹھے، یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر کہتے ہو چپ کر جا، تجھے نہیں پتا یہ مولا ہے، یہ میرا بھی مولا ہے، کائنات کے سارے مومنوں کا بھی مولا ہے۔ یہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہتے تجھے پتا نہیں ہے یہ کون ہے، یہ مولا ہے، یہ میرا بھی مولا ہے اور کائنات میں جتنے مومن ہیں یہ تمام کا مولا ہے۔ سنیے گا سامعین و حاضرین، یاد رکھیے گا، کیا حضرت علی پاک کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہنے لگا جی بڑا دعویٰ کرتے ہیں آپ اپنے علم کا، یہ تو بتائیے کہ کیا وہ چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں پر اللہ نہیں دیکھتا؟ ہم دیکھتے ہیں پر اللہ نہیں دیکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا، ہو سکتا ہے آج کے دور کا کوئی عالم ہوتا، منہ بنا لیتا یا یہ کون سی بات کر رہا ہے تو تہمت لگاتا چلا جا رہا ہے۔ کہنے لگا بتا تو صحیح، جو ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ نہیں دیکھتا۔ مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں ہم خواب دیکھ لیتے ہیں، رب کائنات خواب نہیں دیکھتا۔ فرمایا اب یہ بتا، اگلا جملہ سن لے، فرمایا یہ بتا، اگلا سوال، کہنے لگا اے علی آپ بڑا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو بتائیے کیا؟ فرمایا جو ہمارے پاس ہے پر رب کے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا بندہ ہوتا فتویٰ ٹھوک دیتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے پاس ہے اور رب کے پاس نہیں ہے؟ حضرت علی مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے پاس بیوی بچے ہوتے ہیں، رب بیوی بچوں سے پاک ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ قرآن میں ساری چیزوں کا علم موجود ہے پر کوئی ایسی چیز بھی ہے جو قرآن میں نہیں ہے، وہ بتا۔ مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز کا علم قرآن میں ہے لیکن جھوٹ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو جب علی سے پوچھا گیا نا علی پاک اتنا علم کہاں سے آ گیا، تو کہنے لگے یہ بس کمال میرا نہیں ہے، یہ جو بچپن کے اندر حضور علیہ السلام نے جو مجھے گھٹی دی، اپنی زبان کو میری زبان پہ میرے منہ میں رکھا، یہ اس کا کمال ہے۔ اور جب آخری وقت میں میں نے نبی کو غسل دیا، اس غسل کے جو قطرے آپ کے رخسار مبارک پر بچ گئے تھے، جن کو میں نے اپنی زبان سے چوس لیا، یہ اسی کا کمال ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرما دیا ہے۔ سوچے تو صحیح یار، ہم ایسے تو نہیں علی کا ذکر کرتے یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ سارے لوگوں کی نسل بیٹوں سے سجتی ہے، میری نسل بیٹی میں ہوگی لیکن اس کا سلب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں رکھا گیا ہے۔ چھوٹی بات ہے، اور ویسے بھی یار غیرت والا بندہ علی کا ذکر کرتا ہے، دوسرے کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سبحان اللہ نہیں ہوتی زوجہ محترمہ حضور کی ذات پر، بڑی سبحان
میں کوئی دنیا کے کسی چودھری کا ذکر نہیں کر رہا، میں اس ہستی پاک کا ذکر کر رہا ہوں جس کی پاک دامنی میں اللہ رب العزت نے سورہ نور کی 18 آیات پاک نازل فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتی ہے، سنیے گا جملے، کہتی ہے ابا جان میں اکثر دیکھتی ہوں آپ علی کا چہرہ تکتے رہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی یا ابتی اراکا تکثر النظر الی وجہ علی، میں اکثر دیکھتی ہوں ابا جان، میں جب دیکھتی ہوں آپ علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا تجھے نہیں پتا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ تکتے رہنا عبادت ہے۔ اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہے ان کو پتا تھا کہ کائنات میں اموات میں بھی جو علی کا ذکر کرنے والے آئیں گے نا، اور ان کو تو علی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا صرف یہی نہیں ہے بلکہ نبی نے فرمایا الذکر علی عبادہ، ارے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے ذکر جو ہے وہ چرس پی کے کیا جاتا ہے؟ ذکر علی یا عبادت چرس پی کے تو نہیں نہ ہوتی، بے شک نہیں ہوتی، بے وضو تو نہیں نہ ہوتی۔ ذکر اور عبادت ہوتی ہے باوضو باادب طریقے سے، کیونکہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا۔ ارے عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ سنو دوستوں غور سے سنو، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ کوئی کمزور شخصیت کا نام علی نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ایک دن میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، پھر امام حسین کا ہاتھ پکڑا، دونوں کو پکڑنے کے بعد فرمایا جو حسن سے، جو حسین سے، جو ان کے بابا سے، جو ان کی والدہ سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا۔ کائنات میں علی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جن کی زوجہ سیدۃ النساء ہے۔ اتنی مٹھی سبحان اللہ نہیں یار، میں کوئی عام دنیا دار عورت کی بات نہیں کر رہا، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا علی کی زوجہ سیدۃ النساء ہے۔ ارے علی کے پتر کیا ہے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، ارے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو خود ولیوں کے سردار ہے۔ کائنات میں قیامت تک جس کو ملا، یاد رکھنا جملہ، نبیوں میں سے جس کو نبوت ملی وہ در مصطفیٰ سے ملی ہے، اور قیامت تک جس کو ولایت ملے گی وہ در علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گی۔ انہوں نے نعرے ماریا کر اسی واسطے کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت پہلے سنو پھر کلام پڑھ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرمانے لے جو رسم منافق تے محمد جو پہچان کرنی ہے کسی سے ذکر علی چھیڑ دے لیا تے جیڑا چہرہ علی دے ذکر نال سن کے خوش ہوندا سی نا اسی مان لیندے ہم مومن ہیں۔ تے جڑے پھٹکار پہ نہیں سی سمجھ جاندے کون نے تے اج بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ تو بھی پڑھ فلانے تو بھی پڑھ، جڑا دل کرے گا اندر جو نکلے گی تو خود ہی پڑھ لے گا۔ اسی سارے ہیں دریا اسا ہے دری رہنا اے، اسی سارے ہیں دریا اسا ہے دری رہنا اے، دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا اے، دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا اے، دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا اے، حیدر دی زوجہ اما فاطمہ زہرا اے، فیض
اسدا اودے بچیاں دا سایہ اے فیض کرم اسدا اودے بچیاں دا سایہ اے نام انہاں دا یارو نام انہاں دا یارو اساں گج وج لینا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی دم دم ہر ویلے اساں علی نور دے پھل کولو وحدت دی گلی کولو مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولو مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولو پاک محمد تو پاک محمد تو دس اس کی لینا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی دم دم ہر ویلے اساں مولا علی کے عشق کا تھپا لگا کے دیکھ مولا علی کے عشق کا تھپا لگا کے دیکھ دل کو غلاف خانہ کعبہ بنا کے دیکھ رخ پھیر لے گی تجھ سے حوادث کی آندیاں ارے مشکل کشا کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ دم دم ورد پکھونا ہے اج مولا علی دا دم دم ورد پکھونا ہے اج مولا علی دا سنیا نے ذکر سنانا ہے اج مولا علی دا سنیا نے ذکر سنانا اج مولا علی دا دم دم ورد پکانا اج مولا علی دا اور اگلے شعر پہ غور کیجیے گا تھوڑا سا کل ولیاں دا پیر علی نبیت پیر دا پیر علی رب نال یار یارانا مولا علی دا رب نال یار یارانا مولا علی دا دم دم ورد پکانا اج مولا علی دا مومن تے منافق پہچان کرنے واسطے علی دا ذکر ہو جاسی کہ مطلب ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر قسمت والے لوگ کرتے ہیں سارے کی قسمت سے نہیں ہوتا بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اس دل کی اس دل سے معرفت ہو بھی جائے گی دل ہے سارے بندگی میں بند ہونا چاہیے مشکل کشا کو مشکل کشا ماننا مشکل نہیں پر شرط ہے کہ آدمی کو اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے